بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ ہم نے اس میں جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے مسجد بھونگ، اور آج ہم اس کو تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یوں ہمارا سبق نمبر 5.3 ہے اور اس کے حاصلات تعلم اس طرح سے ہیں: تذکیر و تانیث جاندار اور بے جان کے مطابق الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے اسلامی پہلو دیکھتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے: القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں، یعنی لوگوں میں سے ایسا گروہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دم اس کی رحمت، اس کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ کر لیتے ہیں ذرا ہم دہرائی، اور دہرائی میں آپ کے پاس جو حاصل تعلم گزشتہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اسم ضمیر سیکھا۔ اب آپ یہ کریں گے کہ اسم ضمیر کی تینوں اقسام کے نام بتائیں گے اور ان کی ایک ایک مثال دیں گے اپنی معلمہ کو۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ یقیناً دہرائی تو مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ہم نے آج کیا کرنا ہے، یہ ہیں دو تصاویر، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی مذکر اور مؤنث۔ ہم نے آج مذکر اور مؤنث پہ کام کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کے لیے جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر جاندار اور مؤنث، ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی۔ پڑھنے سے پہلے کی جو ہماری کچھ معلومات ہوتی ہیں، کچھ اہم نکات ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں کہ الفاظ کو بھی اسی طرح مذکر اور مؤنث میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ مؤنث۔ مذکر اور مؤنث الفاظ کی پہچان عموماً فعل اور اسم ضمیر کے استعمال سے کی جاتی ہے۔ جس لفظ کے بعد مذکر فعل اور ضمیر آئے وہ مذکر ہوتا ہے، اور جس لفظ کے بعد مؤنث فعل ہو اور ضمیر آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ جب آپ نے مذکر اور مؤنث کو بے جان چیزوں میں سے علیحدہ کرنا ہو۔ مزید جانیے، آپ کی کتاب میں الفاظ کو مذکر یا مؤنث کے صیغے میں لکھا جاتا ہے۔ بعض الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے اخلاق، ادب، اسم، پھول اور ترازو۔ بعض الفاظ مؤنث کے صیغے میں لکھے جاتے ہیں، جیسے دم، صبح، رات، شام، جمعرات، نماز وغیرہ۔ یہاں پہ آپ کے پاس یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو بے جان میں ہم اس کی تذکیر و تانیث کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو جو بھی سمجھ آئے اس کے مطابق ایک انفرادی سرگرمی کر لیجئے۔ سرگرمی کچھ یوں ہے کہ آپ نے مذکر اور مؤنث الفاظ کی پہچان کیسے ہوتی ہے یہ زبانی بتانا ہے۔ ابھی آپ کو اس کے اہم نکات بتائے گئے کہ کن کن نکات کی بنا پر ہم مذکر اور مؤنث کی پہچان کر سکتے ہیں، انہی کو دوبارہ ذہن میں دہرائیں اور اس انفرادی سرگرمی کو کیجئے۔ اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بچے سے، جس طالب علم سے اس کی معلمہ پوچھیں گی صرف وہ جواب دے۔ ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ یا معلم سبق کی طوالت کے مطابق طلباء کو گروہوں میں بانٹیں گے اور ہر گروہ کو سبق میں سے 10-12 جملے تفویض کیے جائیں۔ طلباء ان میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ تلاش کریں گے یا ڈھونڈیں گے۔ گروہ کی صورت میں آپ نے جتنا آپ کا سبق طویل ہے اس کی مناسبت سے آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آپ کو جتنا حصہ سبق کا دیا جائے گا اس میں سے آپ نے ممکنہ طور پر 10-12 جملے ممکنہ طور پر جو مذکر اور مؤنث موجود ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور گروہی سرگرمی کیجیے۔ جی، یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ ہم کر لیتے ہیں اپنی مشق کا سوال نمبر 9۔ درج ذیل الفاظ کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ کریں۔ مسجد، دروازہ، تعمیر، قلعہ، سڑک، بستی، حالت، قصبہ، مضمون، خرچ، علم اور برداشت۔
ان الفاظ کا جملہ بنائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے کہ کون سے الفاظ مذکر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث کے معنی میں۔ اس کے بعد ایک ورک شیٹ آپ کریں گے جس میں ہے سوال نمبر 1، مذکر اور مؤنث الفاظ کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اور سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ کو پہچان کر جملے بنا کر مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سبق میں موجود کوئی سے 5 مذکر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ سبق کی باقاعدہ پڑھائی کرنی پڑے گی، مکمل سبق کو اچھی طرح سے گھر جا کے پڑھیں، 5 الفاظ تلاش کریں اور جو مذکر معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کا آج کا گھر کا کام۔ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔